الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين یہاں سے یہود کے 3 شبہات کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ 3 قسم کے انہوں نے شبہات پیش کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حق تعالی نے ان کے جوابات دیے۔ پہلا شبہ، جب ان کو پتہ چلا کہ اس نبی کے اوپر جبریل وحی لے کے آتا ہے، کہنے لگے اور کوئی فرشتہ وحی لے کے آتا تو مان لیتے تیری بات کو۔ جبریل تو ہمارے بڑوں کا دشمن ہے، اس نے ہمارے اسلاف پر عذاب نازل کیے، ان کو ہلاک کیا، اس لیے اس کی لائی ہوئی وحی کو قطعاً ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حق تعالی نے اس کا جواب دیا، قل من کان عدوا لجبریل، فرما دیجئے میرے نبی، من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے تو اس کی دشمنی بے جا ہے، اس کو جبریل سے دشمنی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیوں؟ جبریل کوئی اپنی مرضی سے لاتا ہے وہی۔ پہلا جواب اس کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے، تو اپنی مرضی سے نہیں لایا، اللہ کے حکم سے یہ کتاب لایا ہے، تو جبریل سے دشمنی کا کیا مطلب؟ یہ تو پھر ایسے ہوگا کہ تم گویا اللہ کے دشمن بن جاؤ گے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے تمہیں، جبریل اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ دوسرا جواب، مصدقا لما بین یدیہ، پھر جو وحی لایا ہے قرآن والی وہ کوئی الگ تھلگ اور مضامین نہیں بیان کرتی، بلکہ وہ تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لما بین یدیہ، جو وحی اس سے پہلے آ چکی، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، مختلف صحیفوں کی شکل میں، یہ قرآن بھی انہی عقائد کو بیان کرتا ہے، کوئی نیا عقیدہ نہیں بیان کر رہا۔ قرآن نے بھی اسی مسئلے کو واضح کیا، لا الہ الا اللہ۔ تیسری بات، وہدن، یہ کوئی غلط باتیں بتلاتی تو پھر تم جبریل کے اوپر تانا زنی کرتے، جبکہ جبریل جو کچھ لایا ہے سراسر ہدایت ہے، تو اس ہدایت کی مخالفت کرنا یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ چوتھی بات، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے بشارتیں بھی سناتی ہیں، جو بھی اس وحی کو مان لیتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو جنت کی بشارتیں سکھلاتی۔ پانچویں بات، سن لو، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ کے رسول کا، فرشتوں کا،
رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، یہ ملائکہ میں سارے فرشتے جبریل میکائیل بھی آ گئے تھے، لیکن تخصیص بعد التعمیم ہے۔ جو چیز زیادہ عظمت اور شان والی ہوتی ہے تو اس کا خاص طور پہ بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ملائکہ میں اس کا ذکر آ گیا تھا، لیکن ساتھ جبریل اور میکائیل دونوں کا تذکرہ کیا۔ تو جو ان سب کا دشمن ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس لیے جبرائیل کی دشمنی چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ مرضی سے وحی کو اتارتا ہے، اللہ کے حکم سے اتارتا ہے، اور جو نہیں مانے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ تفتازانی نے اس مقام پہ نکتہ لکھا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لَّهُمْ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں ظاہر پہلے آ جائے تو پھر اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے دوبارہ اس میں ظاہر نہیں لایا جاتا، ضمیر لوٹائی جاتی ہے، لیکن ضمیر کے مقام تھا، اس کو چھوڑ کر اس میں ظاہر الکافرین اللہ نے بولا، یہ ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے۔ اگر جبریل کی مخالفت کرو گے تو کافر بن جاؤ گے، مسلمان کا کام نہیں ہے جبریل کی مخالفت کرنا۔ جو اس کی مخالفت کرے گا تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک اتاری ہم نے آپ کی طرف واضح آیات، آیات بینات، بہت واضح بینات، آیات بمانے احکامات کے بھی ہو سکتا ہے اور لغوی معنی نشانیاں بھی ہو سکتا ہے۔ واضح احکامات ہم نے آپ کی طرف اتارے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتا، انکار کرتا ان آیات کا مگر فاسق، نافرمان۔ تو گویا یہ کافر بھی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ سے پتہ چلا، اور یہ فاسق بھی ہیں، دونوں فتوے لگے۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا جب بھی، یعنی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جبریل کے اوپر اعتراض کرنا یا احکامات شرعیہ کا انکار کرنا، بلکہ ان کی تو پہلے سے عادت چلی آ رہی ہے۔ کلما عاہدوا عہدا، جب بھی انہوں نے دین کے بارے میں اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک بدبخت جماعت ایسی تھی جنہوں نے اس کو پھینک دیا، یعنی توڑ دیا اس عہد کو، اس کی پابندی نہیں کی، اس کے مطابق چلے نہیں۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ یہ عہد شکنی یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، اور جو بھی عہد شکنی کرتے ہیں لا یؤمنون، وہ تو اپنی تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ہماری شریعت پر کیا ایمان رکھیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے ان کی کتاب کی جو ان کے پاس ہوتی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان اہل کتاب میں سے، کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ نبذ کا مفعول بہ بنائے، فریق من الذین اوتوا الکتاب تک یہ فاعل بنے گا،
اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک جماعت نے اس اللہ کی کتاب کو پھینک ڈالا وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے. تو لغوی معنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب کو اٹھا کر ایسے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، بلکہ مرادی معنی ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس پر عمل نہیں کیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے بھی نہ تھے، گویا کہ ایسا رویہ اختیار کیا کہ بالکل جاہل ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہاں سے دوسرے شبہ کا جواب ہے. دوسرا شبہ کیا تھا؟ کہنے لگے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی شور پکار کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں جو پکارے سنے اور تمہاری حاجات کو پورا کرے. لیکن یہ ادھر سے تو کہتا ہے کہ میں پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں، میرا کوئی الگ دین نہیں ہے. ادھر سے یہ بات تیری مخالفت کر رہی ہے سابقہ انبیاء کی. کیسے؟ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر اپنی حکومت جنات اور انسانوں اور باقی تمام چیزوں پر قائم کر رکھی تھی. جو جنات ان کے تابع تھے اور سارے انسان بھی، اور یہ پرندوں پر حکومت تھی وغیرہ وغیرہ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ جادو. اور جادو میں غیر اللہ کی شور پکار ہوتی. جادو کے اندر اصل جادو جو ہے سحر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ارواح خبیثہ سے مدد مانگی جاتی ہے، کفار سے، ابلیس سے، غیر مسلم طاقتوں سے اس میں مدد مانگی جاتی ہے. اور غیر مسلم ارواح خبیثہ سے مدد مانگنا یہ تو کفر ہے. تو کہتا ہے ایک اللہ سے مدد مانگو، ایک اللہ کو پکارو حاجات میں، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے تو اسی جادو کے بلبوتے ہر چیز کو کنٹرول کر رکھا تھا. تو جب سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کر رہے تھے، جادو میں شرک ہوتا ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام تو شرک کرتے تھے. تو کہتا ہے شرک نہیں کرنا، غیر اللہ کو نہیں پکارنا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو یہ شرک کرتے تھے. اور شرک کفر ہے. شرک کیا ہے؟ شرک اور کفر میں یاد رکھنا عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. عموم خصوص مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے عموم، دوسری طرف سے خصوص ہوتا ہے. جیسے انسان اور حیوان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر انسان تو حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. حیوانات میں گھوڑے بھی ہیں، حیوانات میں گائیں بکریاں بھی ہیں، حیوانات کے اندر اور دوسرے جانور بھی موجود ہیں، پرندے بھی موجود ہیں، یہ سب حیوانات ہیں. تو ہر شرک تو کفر ہوگا، جو مشرک ہوگا وہ کافر بھی ہوگا، کیونکہ شرک کرنے والے نے اللہ کے سوا غیر کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارا، اور یہ کفر ہے. شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ دہریہ ہے. دہریہ کون ہوتے ہیں؟ جو خدا کے بھی منکر ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ نظام کائنات کا خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے وجود کے منکر.
تو جب وہ اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ نہیں. تو وہ کافر تو ہوئے لیکن مشرک نہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے مشرک کہا یہودیوں نے. وہ جادو کرتے تھے، جادو کے زور پر انہوں نے اپنی ساری حکومت جنات کے اوپر وہ قائم کر رکھی تھی، اور جب جادو میں غیر اللہ کی شور پکار ہوتی ہے تو وہ سلیمان علیہ السلام مشرک بھی بنے، اور ہر مشرک کافر ہوتا ہے تو وہ کافر بھی بنے. تم کہتے ہو ادھر سے کہ میں تو پہلے نبیوں کی تصدیق کرتا ہوں، میرا دین وہی ہے جو نبیوں والا ہے، اور حالانکہ اس مسئلے کے اندر تم ان کی مخالفت کر رہے ہو، ان کے خلاف کہتے ہو. آ گئی اعتراض کی سمجھ؟ اللہ نے اس کا جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان لوگوں نے وَاتَّبَعُوا کی ہم ضمیر جو فاعل ہے یہ یہود کی طرف راجع ہے. ان یہودیوں نے اتباع کی اس چیز کی ما تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد میں. یہ جادو معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کر رکھا تھا، بلکہ یہ جادو اس دور میں شیطانوں نے عام کر رکھا تھا. چونکہ انسان اور جنات ملے جلے رہتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ملے جلے تھے، تو ان شیطانوں نے انسانوں کو جادو سکھایا، اور ان شیطانوں کی طرف سے اصل شیطان مشرک تھے اور جادوگر تھے جنہوں نے انسانوں کے اندر جادو عام کیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو کیا، بلکہ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ شیطان یہ جادو گری کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری جادو والی کتابیں ان سے چھین کر اپنے تخت کے نیچے دبا دی تھی، تاکہ نہ یہ کتابیں ہوں گی نہ جادو آگے عام یہ پھیلا سکیں گے. کیا کیا؟ ان ساری کتابوں کو لے کر جہاں بیٹھتے تھے تخت شاہی پر، تو اس کے نیچے گڑا کھود کے دبوا دیا اس کو، کتابوں کو. سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو یہ بڑے شرارتی جنات بے ایمان تھے. اب انہوں نے وہ تخت شاہی کے نیچے سے کتابیں نکالی اور لوگوں کے اندر عام کر دیا. یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے تو اس جادو کے زور پہ سارا کچھ ہمارے اوپر کنٹرول کر رکھا تھا. ان کے ساری حکومت کی بنیاد جادو ہے، اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، تو گویا وہ تو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے تھے. اور یہ نبی آخری یہ کہتا ہے نا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں 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 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ جادوگر یہودی یہ پیچھے لگے اس چیز کے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا جادو والا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، بلکہ یہ کفر شیطانوں نے کیا، شیطانوں نے یہ جادو پھیلایا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ابھی میں نے بتایا چونکہ انسان اور شیطان یہ اکٹھے رہتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو اس ملے جلے ماحول کے اندر پھر ان شیطانوں نے انسانوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، اور یوں جادو عام ہوا. اللہ نے جواب دیا ان کے شبے کا کہ یہ میرے سلیمان پیغمبر کی طرف غلط نسبت نہ کرو جادو کی. ما کفر سلیمان، یہ جادو والا کفر شیطان نے کیا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا.
اور یہ کون تھے؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے یہ سب کچھ کیا، جادو سکھاتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہ ما انزلہ، یہ وَاتَّبَعُوا کے نیچے ما تتلو کے اوپر اس کا عطف ڈالنا ہے۔ آگئی سمجھ؟ یہاں سے تیسرے شبے کا جواب۔ تیسرا شبہ کیا تھا؟ تیسرا شبہ ملائکہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں دیکھو بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت آئے اور انہوں نے جادو لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو جادو سکھایا۔ تم کہتے ہو جادو شرک ہے، جادو کفر ہے، اور یہاں اللہ کے فرشتے جادو سکھا رہے ہیں۔ ادھر سے کہتے ہو میرا دین پاک صاف دین ہے، توحید والا دین ہے، تو کیا یہ اللہ کے فرشتے جادوگر کافر ہو گئے جو جادو سکھاتے تھے؟ سمجھ آئیے اعتراض کی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اتارے تھے دو فرشتے بابل شہر میں، اور ان دونوں فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا، لیکن کیوں اتارے اس کی بھی وجہ سن لو۔ چونکہ جادو عام ہو چکا تھا اس دور میں، تو جادو کے زور پر جادوگر مختلف قسم کے کرتب دکھاتے، عجیب عجیب باتیں اور حرکات ظاہر کرتے۔ جیسے یہ کبھی کبھی مداری پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ مداری آپ کو عجیب عجیب جادو اور مسمرزم اس کو تو کہتے ہیں، اس کے زور کے اوپر وہ نظر بندی کرتے ہیں اور بندے کو کچھ سے کچھ نظر آتا ہے اور حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو انبیاء کے مقابلے میں ان جادوگروں نے ایسے کرتب دکھا کر اپنی اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا یہ نبی جس طریقے سے معجزے تمہیں دکھلاتا ہے، اور وہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عام عادت کے خلاف ایک بات ظاہر کرتے ہیں، تو یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسے کرتب دکھا کر نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو ایسے ہی کام دکھاتے ہیں، ہمیں بھی نبی مانو۔ تو لوگ ان جادوگروں کو نبی ماننا شروع کر دیا، جادوگر کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ کیوں ماننا شروع کر دیا؟ دیکھو جی، جیسے کرتب وہ دکھا رہے ہیں اسی طریقے سے کرتب یہ دکھا رہے ہیں۔ اب جھوٹے اور سچے نبی کے اندر فرق معلوم نہ ہوا اس سادی عوام کو۔ وہ صرف یہ دیکھتے کہ دیکھو جی جیسے وہ معجزے دکھلاتے ہیں، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عام عادت کے خلاف ایک کام ہوتا ہے، اسی طریقہ سے یہ بھی عام عادت کے خلاف کام دکھا رہے ہیں، کرتب دکھا رہے ہیں، لہذا یہ بھی نبی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان دھوکے باز جادوگروں کے جادو اور کفر سے بچانے کے لیے اور سچے نبی کی نبوت کا اظہار ان کے ذہن میں ڈالنے کے لیے یہ دو فرشتے بھیجے، تاکہ جاؤ اور جا کر ان کو جادو اور نبوت کا فرق بتلاؤ۔ جادو یہ ہے، نبوت یہ ہے۔ نبوت میں اللہ کی خالص شور پکار کا سبق ہوتا ہے۔ نبی کیا کرتا ہے؟ خالص اللہ کی شور پکار کرتا ہے، اور جادوگر جادو کے اندر غیر اللہ کی شور پکار کرتے ہیں، ارواح خبیثہ کی شور پکار کرتے ہیں۔ یہ فرق سکھلانے کے لیے یہ دو فرشتے اترے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ جادوگری کا فن عام لوگوں کے اندر کرتے تھے اور اس کو جائز کہتے تھے، نہیں، وہ تو نبوت اور جادو کے فرق کو بتلانے کے لیے اس بابل شہر کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ لوگ جادوگروں کے دجل سے اور دھوکے سے بچ جائیں۔ تو گویا اس سے تیسرے شبے کا جواب ہو گیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ دوسرے شبے میں یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جادو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ ساری کارستانی شیطانوں کی تھی، اور اس تیسرے شبے کا جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ یہ لوگ پیچھے لگے کس کے؟ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، اور وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت تھے۔ اب یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ اصل میں ان فرشتوں کے اتارنے کا مقصد جادو سکھلانا نہیں تھا، بلکہ جادو اور نبوت میں فرق بتلانا مقصود تھا، تاکہ لوگ جادوگروں کے دجل سے اور فریب سے بچ جائیں اور سچے اور جھوٹے میں فرق وہ قائم کر سکیں، سچے نبی کو مانیں اور جھوٹے نبی کے اس جادوگر کے جادو سے بچ جائیں، اس کے دھوکے سے بچ جائیں۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور جب بھی یہ کسی کو جادو سکھلانے لگتے تھے، یعلمان تثنیہ کا صیغہ ہاروت اور ماروت کی طرف، جب بھی یہ کسی کو سکھلاتے تو نہیں سکھلاتے تھے حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، پہلے اس کو صاف کہہ دیتے بھائی ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم صرف تمہیں جادو اور نبوت کا فرق بتلانے کے لیے آئے ہیں، یہ تمہیں جادو کی حقیقت بتلا رہے ہیں کہ جادو میں یہ ہوتا ہے، لیکن تم اس جادو کو اپنا کر آگے اس جادو والا عمل نہیں کرنا، فلا تکفر، ورنہ کفر کرنے لگ جاؤ گے، کفر میں پڑ جاؤ گے۔ صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جادو کیا ہے اور نبوت کیا ہے، تاکہ تمہیں سچی اور جھوٹی نبوت کا فرق پتہ چل جائے، سچے نبی کی نبوت کو مان لو اور جھوٹے نبی کی نبوت سے بچ جاؤ، اس کے دجل سے دھوکے سے بچ جاؤ۔ فلا تکفر، یہ جادو کے عمل میں دلچسپی لے کر آگے جادو کر کے کفر نہ کرنا۔ لوگ پھر کیا کرنے لگے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی ہاروت و ماروت سے، وہ چیز یعنی وہ جادو، یفرقون بہ، تفریق ڈال دیتے تھے اس جادو کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، کسی بھی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جادو کرتے، میاں بیوی کے درمیان مخالفت ڈالتے، لڑائی جھگڑا ہوتا اور پھر نوبت تفریق اور جدائی تک آ جاتی، گھروں کے گھر برباد کر ڈالتے ہی جادو کے ذریعے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ نہیں تھے وہ کسی کو بھی ضرر پہنچا سکتے بہی، اس جادو کے ذریعے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، کیونکہ کسی بھی کام کے اندر اصل حقیقی مؤثر کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ کوئی خیر کی بات ہو تو اس میں بھی جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا، اور اگر شر کا کام ہو اس میں بھی غیبی طور پر اصل مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہوتی۔ تو یہی اصل حقیقی بات ہے اور روح ہے اس مسئلے کی کہ جادو اپنی جگہ پہ برحق ہے اور نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جادو کے ذریعے لوگ تفریق ڈالتے تھے، ضرر پہنچاتے تھے، لیکن میرے رب نے کہا کہ ان کا وہ جادو صرف سبب کے درجے میں ہے، ورنہ میری مرضی جب تک نہ ہو، الا باذن اللہ، میرا اذن جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں کسی مرض کی دوائی دیتا ہے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں،
تو کیا وہ دوائی ہمارے لیے مشکل کشا اور حاجت روا بن گئی؟ نہیں، وہ سبب ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ سبب ہے۔ اس کی دوائی بھی کیا ہے؟ ایک سبب ہے، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ ایک جیسی مرض ہوتی ہے، میں اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں مثلا، تو وہ مجھے وہ دوائی دے، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہی مرض دوسرے کو لگتی ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، دوائی دیتا ہے، اس کو شفا نہیں ہوتی۔ دوائی تو ایک ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہے، مرض بھی ایک ہے، لیکن ایک کو شفا ہو رہی ہے، دوسرے کو نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے جس کو شفا ہو گئی اس میں اذن اللہ پایا گیا، اللہ کا حکم پایا گیا، اللہ نے اس کے لیے شفا کا فیصلہ کر لیا۔ اور جس کو شفا نہیں ہوئی وہاں پر اذن ربی نہیں ہوا، اللہ کی مرضی نہیں بنی ابھی شفا دینے کی۔ تو یاد رکھنا، کوئی خیر کا کام ہو اس کے اندر بھی باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر شر کا کام ہو تو اس کے اندر بھی حقیقت میں غیبی طور پر طاقت اللہ کی ہوتی ہے، تو وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ جادو بھی اسی طرح اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ جادو کا جو انکار کرے گا، نفس جادو کا، دوسرا مسئلہ الگ ہے کہ اس جادو کا اثر نبی پر یا اللہ کے پیاروں پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ جادو کا وجود ہے یا نہیں، یا جادو کی اپنی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، یہ اپنا الگ مسئلہ ہے اس سے۔ اور نفس سے جادو کا جو انکار کرے گا وہ تو نص قرآنی کا منکر ہے اور کافر ہے۔ اور قرآن بتلاتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور جو مانتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا، قرآن کی اس نص کے ذریعے بِإِذْنِ اللَّهِ اثر مانتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی ہو تو اثر ہوگا، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو اثر۔ لاکھ جادوگر بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ ما يَضُرُّهُمْ یعنی چونکہ جادو کفر ہے تو جب وہ جادو سیکھا اور آگے کیا تو دنیا اور آخرت کا ضرر اٹھا بیٹھے۔ یہ مطلب ہے یتعلمون ما یضرہم، اس جادو سیکھنے کی وجہ سے نقصان اٹھایا انہوں نے، دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت بھی اپنی برباد کر بیٹھے غیر اللہ کی شور پکار کرنے کی وجہ سے۔ دنیا کے چند ٹکے تو حاصل کر لیے انہوں نے، جس نے جادو کروانا چاہا کسی کے اوپر اس سے مال بٹور لیا، لیکن اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ چیز سیکھتے یتعلمون ما یضرہم جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنی، ولا ینفعہم نفع کوئی نہیں تھا سوائے چند ٹکوں کے۔ دنیا کا مال تو بٹور لیا اور کوئی نفع نہیں، اپنا ایمان بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت کی ابدی سزا جہنم والی اس کے مستحق ٹھہرے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور بے شک وہ پہچان چکے تھے، معلوم کر چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ وہ بندہ جس نے اس کو خریدا۔ اشتراہ ضمیر یہ سحر کی طرف ہے، جس نے اس جادو کو خریدا یعنی جادو والا عمل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ یعنی جنت میں سے کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور بہت بری چیز ہے یہ جادو جو انہوں نے بیچا اس کے عوض میں اپنی جانوں کو۔ میں نے بتایا تھا کہ شرع یشری
یہ ازداد میں سے ہے، مخالف دونوں معنی اس کا، بے بھی آتا ہے اور شراء خریدنے والا معنی بھی آتا ہے۔ یہاں پر شرو کا معنی باعو ہے، بیچنے، تو اس جادو کے عوض میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی برباد کر دیا، جانوں کو ہلاک کر دیا اور کفر اور شرک خریدا، کیونکہ جادو میں کفر اور شرک ہوتا ہے سارا۔ لو کانوا یعلمون، کاش اس چیز کا ان کو علم ہوتا۔ ولو انہم آمنوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، جادو والے کفر کو چھوڑ کر ایمان لاتے، واتقوا، اور بدعملیوں سے بچتے رہتے، جادو کے ٹونوں سے بچتے رہتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں جو ان کے لیے ثواب اور اجر ہے وہ بہتر ہوتا۔ اگر یہ ایمان لاتے اور ان ٹوٹکوں سے بچ جاتے، ان جادو والے عملوں سے بچ جاتے، تو جو اللہ کے ہاں ان کے لیے اس کا عوض اور بدل ثواب کی صورت میں ہے، لمثوبۃ، ثواب کے معنی میں، تو اللہ کے ہاں جو ان کا عوض اور ثواب اور بدلہ تیار تھا وہ بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو اس کا علم ہو جاتا، کاش یہ معلوم کر لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رائنا نہ بولو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا بولو، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہاں، تین شبہات کا جواب جب دے دیا، اب ایمان والوں کو ایک نصیحت کی۔ جیسے میں ابھی سبق پڑھا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اپنی زبان میں کہے گا، استاد جی اے گل ذرا دوبارہ دوہرا چھڈو، مینوں سمجھ نہیں آئی۔ حضرات صحابہ کی زبان عربی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، کبھی کبھی حضور بھی اس طرح واعظ و نصیحت کی مجلس میں کچھ بیان کر رہے ہوتے تو سامعین کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ اپنی عربی زبان میں کہتے راعنا، ہماری رعایت کرو۔ راعنا کا مطلب ہماری رعایت کرو، اور رعایت کرنے کا مطلب وہی، جی اے گل سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ دوہرا دیو۔ راعی امر کا صیغہ ہے، راعا یراعی مراعاتن سے، باب مفعلہ سے۔ راعی جی ہماری، نا ضمیر اس کا مفعول بہی ہے، راعی یہ فعل فاعل ہے، امر کا صیغہ، ہماری رعایت کیجئے۔ اب یہودیوں نے کہا کہ اے لفظ تے بڑا اچھا ہے، اسی لفظ کو بنیاد بنا کر صحابہ کے اندر شرک کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ شرک۔ اب ایک معنی اس کا ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ دوہرا دیجئے، اور اسی مراعات کا معنی جس سے راعی امر نکلا، اسی کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ ہماری نگرانی کیجئے، آپ ہماری حفاظت کیجئے، اور ما فوق الاسباب نگرانی کرنے والا اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب انہوں نے اس لفظ کو دوسرے معنی، یعنی ما فوق الاسباب نگرانی اور حفاظت کا معنی لے کر اس کو عام کیا، اور عام کرنے میں مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہی لفظ عام ہوتے 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 ان صحابہ کے اندر بھی شرک والی بات آ جائے، جیسا کہ آگے اسی رکوع کے اندر آتا ہے، اسی رکوع میں نیچے آئے گا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا،
بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ کافر بن جاؤ. وہ تمہارے ایمان سے کڑتے ہیں، تمہارا خالص توحید والا ایمان ان کو برداشت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں جس طریقہ سے پہلے کافر تھے اب دوبارہ پھر یہ، اور دوبارہ پھر کافر بنانے کے لیے واضح الفاظ میں تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے منہ میں شرک لفظ جس سے شرک کا وہم پڑ سکتا تھا، یعنی اصل میں تو تھا رائنا کا معنی جی ہماری رعایت کیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ بات دہرا دیجئے، لیکن اس معنی کے ساتھ ساتھ دوسرا معنی یہ بھی تھا کہ ہماری حفاظت کیجئے، ہماری نگرانی رکھنا، ہمارے اوپر نظر رکھنا. تو ما فوق الاسباب نگران کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے انہوں نے اس لفظ کو عام کرنے کی کوشش کی، غلط منہ میں شرک لفظ ہونے کی وجہ سے اللہ نے منع فرما دیا، لا تقولوا راعنا، آئندہ کے لیے یہ لفظ ہی چھوڑ دو. آئندہ کے لیے اگر کوئی بات تمہیں بیان کے درمیان میں سمجھ نہ آئے تو راعنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے. جی ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے. انظرنا کا کیا مطلب؟ نظر شفقت فرما دے، یعنی سمجھ نہیں آئی دوبارہ پھر دوہرا دے. تو انظرنا کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اس لیے وہ لفظ جس کے اندر سے شرک کی بو آنے کا خطرہ تھا اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع کر دیا. واسمعوا، اور توجہ سے سنو تاکہ دوبارہ تمہیں پوچھنے کی یا انظرنا کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. پہلے سے ہی غور سے بیٹھو، توجہ سبق کی طرف ہو. تو یاد رکھنا ایک لفظ میں آپ کو بتلاؤں، وہاں دورہ حدیث کے بخاری مسلم کے سبق میں بھی عام طور پہ میں لڑکوں کو یہ بات دہراتا رہتا ہوں، کامل توجہ رکھو گے تو کچھ سمجھ آ جائے گا. کامل توجہ ہوگی تو کچھ سمجھ آئے گا، اور کچھ توجہ ہوگی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. سمجھے کہ نہیں؟ کچھ توجہ ہوگی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، کامل توجہ ہوگی تو پھر کچھ سمجھ آ جائے گا. ہاں، کامل توجہ رکھو. قرآن نے واسمعوا کا لفظ اسی لیے بولا ہے، کامل غور توجہ سے سنو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ رائنا کہنے کی ضرورت پڑے، نہ انظرنا کہنے کی ضرورت پڑے. یہ ایک تفسیر ہے اس کی. دوسری تفسیر ہمارے شیخ الوانی رحمت اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، چونکہ ما قبل ما بعد میں مسئلہ توحید کا بیان چل رہا ہے، تو مسئلہ توحید کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے وہ شرکیہ الفاظ عام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس اعتبار سے ما قبل ما بعد کے ساتھ اس کا ربط جڑ جائے گا. دوسری تفسیر راعنا رعونت سے ہے، مراعات سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ رعونت. اور رعونت کا معنی ہوتا ہے حماقت اور بے وقوفی. تو وہ کہتے تھے راعنا نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، راعنا اے احمق، اے بے وقوف. تو صحابہ تو کہتے تھے راعنا کہ ہمیں بات دہرا دو، لیکن وہ معنی کون سا لیتے؟ اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے رعونت اور حماقت والا معنی لے کر کہتے تھے اے یہ تو احمق ہے اور بے وقوف ہے. تو اس میں چونکہ دونوں معنی نکل سکتے تھے، اللہ نے فرمایا جس میں میرے نبی کی گستاخی والا یہودی معنی لیتے ہیں تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ انظرنا کہو. تیسری تفسیر یہ ہے جو بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ صحابہ تو کہتے راعنا، ہماری رعایت کیجئے، راعی امر،
نا مفعول بہی، ہماری رعایت کیجئے، لیکن وہ راعی کو ذرا کھینچ کر پڑھتے اور کہتے راعینا۔ راعی بکریوں کے چھیڑو، بکریوں کے چرواہے کو کہتے راعی، تو وہ کہتے تھے اے بکریاں دا چھیڑو، بکریوں کا چرواہا۔ اسی لفظ کو ذرا کھینچ کے پڑھنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا، تو حق تعالی نے فرمایا یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، بلکہ کیا کہو انظرنا۔ لیکن یہ آخری دونوں معنی اگرچہ درست ہیں، تفسیر ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ان آخری دونوں معنی لینے سے ما قبل ما بعد کے ساتھ ربط کوئی نہیں رہے گا اس بات کا۔ لیکن ما قبل ما بعد میں چونکہ مسئلہ توحید پر ان یہودیوں کے اعتراضات اور شبہات اور پھر ان کا جواب، تو اس اعتبار سے اس آیت کا پہلی تفسیر کے مطابق مربوط کلام بن جائے گی، ما قبل ما بعد سے ربط پیدا ہو جائے گا، اس لیے وہ راجح۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو غلط معنی لیتے ہیں اور شرکیہ معنی کی بو آئے اس سے، یا نبی کی گستاخی والے معنی کی بو آئے، ایسا معنی لے کر اس کو عام کرنے والے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ ما یود، ود یود چاہنا، چاہنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا، نہیں چاہتے، الذین کفروا کافر لوگ یہ نہیں چاہتے، من اہل الکتاب یہ من بیانیہ ہے، خواہ وہ کافر لوگ اہل کتاب میں سے ہوں، وللمشرکین یا مشرکوں میں سے ہوں۔ تو کیا اہل کتاب مشرک نہیں تھے؟ بعض لوگ اسی سے مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشرک الگ ہے، واو عطف کی مغایرت کے لیے ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اہل کتاب اور تھے اور مشرک اور تھے، تو اہل کتاب مشرک نہیں تھے، اہل کتاب مشرک نہیں تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے بھائی، اہل کتاب بھی مشرک تھے۔ کیا تھے؟ 10واں پارہ نکالو، صفحہ 394۔ آیت نمبر 30۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانی بولے نہیں مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے جواب دیا یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ بات ان سے پہلے کافروں کے قول کے مشابہ ہے، ان سے پہلے کافر بھی اللہ کی اولاد مانتے تھے، ان یہودیوں نصرانیوں نے بھی اللہ کی اولاد مان لی۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ہلاک کرے، تباہ کرے ان کو، کہاں سے دھکا لگ گیا ان کو۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے ماں سوا رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا،
نہیں حکم دیا گیا ان کو مگر اسی کا کہ عبادت کریں ایک الہ کی۔ ان کو اصل حکم کیا تھا؟ زیادہ الہ اور رب نہ بناؤ بلکہ ایک ہی الہ اللہ کی ذات کی عبادت کرو۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ سبحانہ عما یشرکون، عما اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے ان تمام شریکوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرک نہیں تھے تو یشرکون کیوں کہا اللہ نے؟ پیچھے یہودی نصرانی دونوں اہل کتاب ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان یہودیوں کے پہلے عقیدے کو بھی ذکر کیا، اپنے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا، عزیر کو بیٹا بنایا اللہ کا، مسیح ابن مریم کو بیٹا بنایا، حالانکہ یہ ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں۔ لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے مطلب کیا ہوا کہ وہ مشرک تھے۔ پھر اب یہاں پر کیا مطلب ہوا کہ کافر اہل کتاب اور مشرک نہیں چاہتے، حالانکہ واو عاطفہ مغایرت پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اور ہیں، مشرک اور ہیں۔ تو بھئی اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ مشرک دو قسم کے، بعض وثنی مشرک، وثنی وثن سے، وثن سا کے ساتھ ہے، تو سا کے ساتھ وثن کا معنی بت ہوتا ہے، یعنی بت پرست مشرک، قبر پرست مشرک، بت پرست مشرک جو کسی نبی یا کسی شریعت یا کسی کتاب کے قائل نہ ہوں، جیسے ہندو ہیں۔ ہندو مشرک ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان کو ہم کیا کہیں گے؟ وثنی مشرک، بت پرست مشرک جو کسی کتاب کے بھی آسمانی کے قائل بھی نہیں اور کسی نبی کو بھی نہیں مانتے۔ دوسرے مشرک ہیں کتابی، وثنی مشرک اور کتابی مشرک۔ تو کتابی مشرک یہی اہل کتاب ہے جو کسی بھی آسمانی کتاب کے قائل ہو، جیسے تورات کے قائل یہودی تھے وہ کتابی مشرک بنے، انجیل کے قائل وہ نصرانی تھے وہ نصرانی کتابی مشرک بنے، اور قرآن کے قائل موجودہ دور کے مشرک ہیں تو یہ بھی کتابی مشرک بنے۔ تو جب ہم یہ مشرکوں کی دونوں قسمیں مان لیں گے، سمجھ آ جائے گی، اس وقت یہ دھوکہ نہیں لگے گا کہ یہ واو تو مغایرت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب ہور نے تے مشرک ہور نے، جڑے مشرک نے وہ کتابی نہیں تے جڑے کتابی نے وہ مشرک نہیں، یہ مغالطہ نہیں لگے گا۔ کتابی بھی مشرک، وثنی بھی مشرک، تو اوپر اہل کتاب سے کتابی مشرک مراد ہے، اور ولل مشرکین سے وثنی مشرک یعنی بت پرست مشرک یا قبر پرست مشرک۔ یہ دونوں قسم کے لوگ کافر ہیں، اہل کتاب بھی کافر اور وثنی مشرک بھی۔ یہ کافر نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ ان ينزل یہ ان مصدریہ ہے، ينزل کے مصدر کے معنی میں کر کے یہ یودو کا مفعول بہ بن جائے گا۔ الذین کفروا صلہ موصول اور ما بعد مل کر یہ سارا یودو کا فاعل، اور ان ينزل علیکم من خیر من ربکم یہ اس کا مفعول بہ۔ تو معنی کیا بنے گا کہ اہل کتاب کے اور مشرک کافر نہیں چاہتے کہ نازل ہو تمہارے اوپر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور یہاں خیر سے تمام خیریں مراد ہو سکتی ہیں، اور اس کے اندر نبوت بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، دین اسلام بھی آ گیا، ساری بلائیں اس میں آ گئیں،
اور یہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر اتاری تھی بواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ منہ میں شرک الفاظ داخل کر کے رائنا کی طرح پھر تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ یہ تو پہلے سے کڑ رہے ہیں، اندر سے جل رہے ہیں کہ اتنا صاف ستھرا توحید والا دین ان کو کیوں مل گیا. یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے بھلائی اترے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے جس کو چاہے. مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کر دی اور خاص کر لیا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. ما ننسخ من آیت او ننسها، ما موصولہ بنانا ہے، ما موصولہ. ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی کسی آیت کو ہم منسوخ کر دیں، جس آیت کو بھی، او ننسها انسا ینسی سے ہے، یا ہم وہ آیت آپ سے بھلا دیں، ہم منسوخ کر دیں یا آپ کے ذہن سے بالکل بھلا دیں. نأت بخیر منها او مثلها، لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی. تو اس میں نسخ کی حکمت بیان فرما دی کہ یہ جب کبھی ہم پہلے والا کوئی حکم منسوخ کر دیں تو اس منسوخ کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس جیسا کوئی اور حکم آ جائے گا یا اس سے بہتر کوئی حکم اور ہم بھیجنا چاہتے ہیں. اب ماقبل میں رائنا اور انظرنا کی بات آئی تھی تو گویا رائنا کو منسوخ کر دیا اور انظرنا اس کے بدلے میں لے آئے. تو یہ بھی ایک نسخ ہے کہ آئندہ کے لیے تم نے رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے. اب کوئی کہے یہ رائنا میں کیا خرابی تھی، رائنا کیوں ختم کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا نأت بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں دوسرا حکم. اور وہ خرابی یہ تھی کہ اس میں سے شرک کی بو آ رہی تھی، جو یہودیوں نے ایسے شرکیہ الفاظ مسلمانوں میں عام کر کے شرک پھیلانے کی ایک کوشش کر رہے تھے. لیکن انظرنا کے اندر یہ بالکل وہم نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے اس کو نأت بخیر منہا کہا کہ یہ لفظ اس سے بہتر ہے. معنی بھی وہی دے رہا ہے اور اس کے اندر شرک والے بو والا مادہ بھی بالکل کوئی نہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نسخ کی علت بیان فرمائی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیوں منسوخ کر دیا، کیا ضرورت پڑی تھی منسوخ کرنے کی؟ اللہ نے فرمایا میرا ملک ہے، میری بادشاہت ہے، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، کسی چیز کو باقی رکھوں، کسی چیز کو ختم کر دوں. مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ یہ نسخ کیوں ہوا؟ پہلا حکم بھی میں نے بھیجا، دوسرا حکم بھی میں آپ بھیج رہا ہوں. کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی اجازت نہیں. بادشاہ وقت ہوتا ہے تو ایک دفعہ ایک قانون پاس کر دے اسمبلی میں، اس کی مرضی. اگلے اجلاس کے اندر پھر دوسرا قانون، پہلے والا ختم کر کے دوسرا قانون پاس کر دے، اس کی مرضی. اور اگر دنیا کے بادشاہوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی بادشاہت میں، سلطنت میں وہ احکامات بدلتے رہتے ہیں، پہلے والے منسوخ کر کے دوسرے احکامات حالات کے تقاضے کے مطابق تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو میں بھی تو احکم الحاکمین ہوں. ساری کائنات میرے ہاتھ میں، اور میں جو چاہوں قانون بھیج دوں، پہلے والا باقی رکھوں میری مرضی، ختم کر دوں اور منسوخ کر دوں تو تب بھی میری مرضی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے.
अलम तालम अन्न अल्लाह लहू मुल्क السماوات والارض, क्या नहीं जानते हो बे शक अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की। तो आसमान और जमीन के अंदर बादशाहतें और सल्तनतें कानून पास करती रहती हैं, तो मैं भी अगर कानून में कोई तब्दीली कर दूं तो इसमें क्या तुम्हें महाल चीज नजर आ रही है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और मेरी इस बात को मानना जरूरी होगा तुम्हें, नसख पे अमल करना और नसख के यकीन करना ये जरूरी है। अगर तुमने कहा नहीं नहीं हम तो पहली बात को ही मानेंगे, ये जो तब्दील हो कि दूसरी बात आई अगरचे अल्लाह की तरफ से आई है लेकिन हम नहीं मानते, फिर अजाब के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमान बंदा तो वही है, ये न देखे कि पहले की हिकमत क्या थी और दूसरे की हिकमत क्या है। हिकमत समझ में आए तो वो माने, और अगर उसकी खोपड़ी से बाला तर बात हो तो वो कहे मेरी खोपड़ी में नहीं बात आ रही, मैं नहीं मानता। फरमाया ना, फिर अजाब के लिए तैयार हो जाओ, और जब अजाब आएगा वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, उस अजाब से अल्लाह के मां सिवा तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। तो मोमिन का काम यही होता है कि वो अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर झुका दे। वो ये ना कहे कि ये मेरी खोपड़ी में मेरी समझ में नहीं आती, मैं नहीं मानता। ना, क्यों ना माने भाई, बंदा होकर फिर आगे से वो इस किस्म की सरताबी करे ना। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्लु, क्या तुम ये चाहते हो, ये इरादा रखते हो कि अपने रसूल से वो बातें पूछो जैसे रसूलुल्लाह से, मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले पूछी गई। ये सहाबा को ज़जर है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से बेजा सवाल किए गए थे, तुम भी नबी से बेजा सवाल करते हो ना। बेजा सवाल मत करो, वरना फिर जितने सवाल सख्त करते जाओगे सख्तियां आती जाएंगी, सख्तियां आती जाएंगी। अभी कल के सबक में गुजरा, अल्लाह ने फरमाया था इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, गाय ज़बा करो। तो हजरत इब्ने अब्बास का कौल मैंने जिक्र किया था, कोई सी गाय भी ज़बा कर देते हुक्म पूरा हो जाता। जितने सवाल ज्यादा किए पाबंदियां भी ज्यादा लगती गई। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो फिर सारी सिफ्तों वाली गाय जो अल्लाह ने पाबंदियां लगाई थी, वो गाय एक बंदे के पास मिली और उसको कहा ये गाय बेचो, हमने अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। और ये सारी सिफ्तें तो इसी तेरी गाय के अंदर मौजूद हैं, और किसी गाय में कोई एक बात पाई जाती है, कोई दूसरी, कोई तीसरी, सारी बातें उनके अंदर नहीं है। उसने कहा मैंने नहीं बेचनी। ये मिन्नतें समझते करने लगे, आखिरकार राजी कर लिया, लेकिन उसने कहा कि इसका चमड़ा सोने से भर के लूंगा। जब इसको ज़बा करोगे, चमड़ा उतारोगे, गोश्त तो एक तरफ हो जाएगा, लेकिन वही चमड़ा सोने का भर के वो मुझे देना है। अगर ये शर्त मंजूर है तो ले जाओ। अल्लाह का हुक्म था, शर्त मंजूर करनी पड़ी। चमड़ा सोने का भर के दिया उसको, तब वो गाय मिली। मुशक्कत में पड़े या ना पड़े, पहले ये था कि कोई सी गाय भी हो जाती तो हुक्म पूरा हो जाता। अब जितने सवाल ज्यादा किए, पाबंदियां बढ़ती गईं, और वो गाय सोने के बराबर तोल के उनको लेनी पड़ी। इसलिए कहा मेरे नबी से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सवाल ना करो, वरना फिर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा सवाल किए गए थे, पाबंदियां बढ़ गई, तुम भी बेजा सवाल करते रहोगे तो पाबंदियां बढ़ती जाएंगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज फर्ज हुई ना तो अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह अन्हु मजलिस में मौजूद थे। कहने लगे अल आमिना हादा अम लिल अबद, या रसूल अल्लाह सिर्फ इसी एक साल में हज होगी या पूरी जिंदगी हर साल हज करनी पड़ेगी?
حضور خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا العامنا ھذا ام للابد، اسی سال میں ہے یا ہمیشہ کریں گے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری بار سوال کیا العامنا ھذا ام للابد، اسی سال تک ہے یا ہمیشہ ہے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ پھر کہا ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس حکم کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہو تم بھی اس کو مبہم رہنے دو، اس کی تحقیق میں نہ پڑو۔ لو قلت نعم لوجبت کل عام، اگر تیرے سوال کے جواب میں میں نعم کہہ دیتا نا کہ ہر سال، تو ہر سال واجب ہو جاتی، ہر سال تمہیں حج کرنی پڑتی اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکتے۔ تو مطلب کیا تھا کہ جب تک کوئی سوال مبہم حالت میں چھوڑ دیا گیا ہو اس وقت اس کو مبہم ہی رہنے دو، مبہم ہی رہنے دو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے ایسے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے سوال کیے گئے اس سے پہلے؟ مت ایسے سوال کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کر لے کفر کو بدلے ایمان کے، یعنی پہلے مسلمان تھا، ایماندار تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ایمان ضائع کیا اور کافر بن گیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سارے کافر اہل کتاب کے یہ چاہتے ہیں لو یردونکم، لو مصدریہ ہے، لو یردونکم بمانے ردکم، رد یردو کا مصدر رد آتا ہے۔ بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کفارا، کافر بنا کر۔ تمہارے بارے میں ان کا نظریہ اور دلی خواہش کیا ہے کہ تمہارے سے ایمان سلب ہو جائے اور پھر جیسے پہلے کافر تھے اسی طریقہ سے پھر حالت کفر میں لوٹ جاؤ۔ اور یہ چاہت کیوں رکھتے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، چونکہ ان کی جانوں میں تمہارے خلاف حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ حسدم من عند انفسہم، حسد کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے سے کوئی نعمت زائل ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اودے کول نہ رہے۔ تو یہودی بھی کہتے تھے ہمیں ایمان ملے نہ ملے، کم از کم ان صحابہ کو لو ایمان سلب ہو جائے۔ اس حسد کے ساتھ ساتھ قریب قریب ایک معنی ہوتا ہے رشک، جنوں آخدے ہو ریس، ریس کے نو آخدے کسی دی نعمت ویکھ کے بندہ دعا منگے اللہ اینو دتی ہے ہی، اے دے کول بھی ربے تے تیرے خزانے چ کمی تے کوئی نہیں، مینوں بھی دے چڑ، یہ جائز ہے۔ اس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غبطہ۔ اردو میں رشک، پنجابی میں ریس۔ یہ ریس جائز ہے، اپنے لیے اس نعمت کی دعا کرنا، لیکن حسد حرام ہے کہ دوسرے سے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چھن جائے۔ تو یہودی حسد کرتے تھے کہ ان مسلمانوں سے ایمان سلب ہو جائے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ یہودی اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم سے ایمان ختم ہو جائے، کافر بن جاؤ۔ اور اس میں اصل مقصد کیا ہے؟ حسدم من عند انفسہم۔ جیسے میں نے پہلے سبق میں یا دوسرے سبق میں پولوس کی بات بتلائی تھی۔ پولوس یہودی تھا نا، تو جس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور کہا یہ عیسائی جائیں جنت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر کے،
اور ہمارے اوپر لعنت اور غضب ہو اور ہم جہنم میں جائیں، یہ کیوں بھائی؟ یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں۔ اس لیے جھوٹا ایک لبادہ عیسائیت کا اوڑھ کر تو ان کے اندر شرک پھیلا دیا۔ ایک فرقے کو یہ سکھا دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور دوسرے کو سکھایا عیسیٰ اور اللہ میں فرق کوئی نہیں، اور تیسرے کو سکھایا تین خدا ہے، تین خدا ہے۔ عبداللہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں اس سبق میں میرے خیال میں یہ نہیں تھا نا، اس نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، اس لیے تعجب کر رہا ہے۔ ہاں تو یہ یہودی بڑے بے ایمان حاسد ہیں، اس لیے تو ہمارے دین اسلام کے اندر بھی انہوں نے حسد کے مارے کیا کیا؟ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جیسے پولوس یہودی نے عیسائیت میں اختلاف ڈالا تو عبداللہ بن سبا یہودی وہ حضرت علی کے دور میں مسلمان ہوا اور حضرت عثمان کے دور میں، اور مسلمان ہو کر اس نے نظریات مسلمانوں میں یہ چھوڑے علی تو خدا ہے، علی مشکل کشا ہے اور خدا ہے اور ساری کائنات کا معبود ہے، اور پھر حضرت علی نے ان کو آگ میں زندہ جلوا دیا جتنے بھی ان کے حواری تھے، اور یہ حضرت علی کو خدا اور معبود اور الہ کہنے والے اسی عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے۔ جیسے اس پولوس یہودی نے عیسائیوں میں اختلاف ڈالا، اسی طریقہ سے اس عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑا، اندر سے یہودی تھا، کافر تھا، اسلام ظاہر کر کے انہوں نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کر دی۔ تو یہ کیوں تفریق پیدا کی؟ حسدا من عند انفسہم، ہاں من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا تھا، یعنی جو تورات میں نبی کے بارے میں علامات پڑھی تھیں وہ ساری علامتیں دیکھ چکے تھے، سچی علامتیں، اور جو تورات میں مسئلہ توحید تھا قرآن میں بھی وہی مسئلہ توحید تھا، حق بات واضح ہو چکی۔ اب اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا، یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے، کیوں نہیں ہماری جان چھوڑتے یہ خبیث؟ لیکن اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، اپنے ایمان پہ جمے رہو، ڈٹے رہو، ان کو اپنے حال پہ دفع کرو، چھوڑو، معاف کر دو، درگزر کر دو، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی اور نیا قانون بھیجے گا۔ امر سے مراد کیا؟ اپنا قانون نیا ان کے بارے میں بھیج دے گا تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ درمیان میں امر مصلح آ گیا۔ میں نے بتایا تھا مسلمانوں کی انفرادی اصلاح کے لیے امر مصلح بھیجا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت بحال رکھنے کے لیے امر انتظامی بھیجا جاتا ہے۔ ان امور کو جس میں اجتماعیت قائم رہے، اور اجتماعیت قائم رہے گی تو جہاد ہو سکے گا، مقصد پورا ہو سکے گا کافروں کے خلاف، ان کو امور انتظامیہ کہتے ہیں۔ اور جہاں مسلمان کی انفرادی حالت کو اصلاح کرنی مقصود ہو، وہاں پر امور مصلحہ میں سے کوئی نہ کوئی امر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ 3-4 ہیں، کہیں پر نماز، کہیں زکوٰۃ، کہیں حج، اور کہیں روزے کا بیان ہوگا۔ یہاں پر نماز کا بیان، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں مقصد کیا؟ تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ دینے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر مال سے محبت ہوگی کسی انسان کو زیادہ تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا،
تو زکوٰۃ دینے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ما موصولہ، ما تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، یعنی آخرت کا ذخیرہ بناؤ گے کسی نیکی کو، من خیرن، کوئی بھی نیکی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں پالو گے اس کو۔ تو اللہ کے ہاں پانے کا مطلب اس کا اجر اور ثواب پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یہاں سے شکوے شروع ہو رہے ہیں یہود کے اوپر، اور یہ کل 5 شکوے اللہ کا ہے۔ پہلا شکوہ، یہودی کہنے لگے جنت تو ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے، سوائے یہودیوں کے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نصرانی کہنے لگے نہیں 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 نہیں، تمہارا جنت سے کیا واسطہ، جنت تو ہم نصرانیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وقالو کہنے لگے لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہی کہ جو یہودی یا نصرانی ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ یہودیاں نصرانیاں آپس اتحاد کر لیا تے اتحاد کر کے آکھیا اچھا یہودی بن جاؤ تاں تہاڈی مرضی، عیسائی بن جاؤ تاں تہاڈی مرضی، تو ان دونوں میں سے کوئی سا مذہب اختیار کر لو تو جنت میں پہنچو گے اور کوئی نہیں جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہودن او نصارہ میں او تشکیکیہ نہیں ہے، تخییریہ نہیں ہے، بلکہ تنویعیہ ہے۔ اس او کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں 2 الگ الگ نوعوں کا بیان ہے۔ آپس میں دشمن تھے، معنی اب یہ ہے یہودی کہنے لگے صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہنے لگے نہیں 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 نہیں، تم تو جہنم میں جاؤ گے، جنت تو ہماری ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ان دونوں مذہبوں میں سے کوئی مذہب اختیار کر لو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے، نہ، اپنے اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے یہ اٹل فیصلہ سنا دیا۔ یہودی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا، تو نفی اور اس بات سے فائدہ حصر کا ہوتا ہے، صرف یہودی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی کہنے لگے نہیں نہیں جھوٹے ہو تم، صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہ ان کے اوپر اللہ نے شکوہ بیان کیا، کیسے بدبخت ہے، انہاں دے پیو دی جنت ہے، کہندے نے کہ وہ جان گے تے وہ کہندے نے نہیں اسی جاواں گے، نہ، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ امانی امنیہ کی جمع، امنیہ آرزو اور خواہش کو کہتے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے، اپنے دل کے اندر جو ایک بات اٹھی بیان کر دی، ورنہ حقیقت کچھ نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، میرے نبی ان سے کہیے لے آؤ کوئی برہان اور دلیل اگر تم اپنی دعوے میں سچے ہو۔ کوئی لکھت ہے، کوئی تحریر ہے کسی نبی کی کہ صرف یہودی جائیں گے، یا عیسائیوں کے پاس کوئی تحریر ہے، اللہ کی طرف سے برہان ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتلائیں کہ جنت میں کون جائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا کیوں نہیں، اصل حقیقت یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کو، اور اپنا چہرے سے مراد اپنی خواہش، جس نے اپنی خواہش اللہ کے سپرد کر دی، یعنی اپنی ہر خواہش اللہ کی مرضی کے تابع کر دی، جو حکم اللہ نے دیا، جی اللہ حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، یہ ہے۔ اپنی خواہش اور تمنا کو آڑ نہیں بننے دیا اللہ کے حکم میں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو،
محسن درجہ احسان سے، اور درجہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبریل امین نے آ کر انسانی شکل میں حضور سے چند سوال کیے تھے۔ ان سوالوں میں ایک سوال احسان کا تھا، جی مجھے بتائیے اخبرنی عن الاحسان۔ تو حضور نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر ایسی حالت نہ پیدا ہو سکے فإنہ یراک، کم از کم یہ حالت پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ تو وہ محسن بمانے مخلص بھی کر سکتے ہو، اور وہ مومن کے معنی میں بھی کر سکتے ہو۔ جو بندہ بھی اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دے گا، واو حالیہ ہے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص ہو، منافق نہ ہو، اخلاص والا ایمان اس کے اندر موجود ہو، تو فلہ اجرہ عند ربہ، یہ ہے جنت کا مستحق، یہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر بھی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کو آئندہ کا خوف ہوگا نہ پچھلوں کا غم ہوگا۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ دوسرا شکوہ کہا یہودی کہتے ہیں عیسائی بے دین، عیسائیوں کو موقع ملتا ہے کہتے ہیں یہودی بے دین ہے۔ لیست النصارى علی شیء لیست الیہود علی شیء، وہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بے مذہب لا مذہب بے دین ہے۔ کہا دیکھو دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک کے پاس تورات ہے، دوسرے کے پاس انجیل ہے۔ وہم یتلون الکتاب، دونوں کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ یہ شکوہ اللہ نے کیا، پھر جواب دیا یہ کوئی نمی گل ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، لا یعلمون مثل قولہم، ان کے قول کی طرح۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی انہی یہود و نصارہ کی طرح فتوے دھرتے ہیں۔ تو یہ بے علم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہاں واقعتاً اگر وہ مشرک اور کافر ہے تو پھر دلیل کے ساتھ اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو صرف ضد میں آ کر ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے نا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ عملی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ یہ عملی میں نے کہاں سے لیا؟ کیونکہ شرعی اور دلائل والا فیصلہ تو اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ مسئلہ توحید کو بیان کیا، مسئلہ رسالت کو بیان کیا، اور دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کا وہ فیصلہ عملی فیصلہ ہوگا۔ قیامت کا وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ عملی فیصلہ، جس عملی فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ مجرموں کو جہنم میں ڈالے گا اور مومنوں کو جنت میں ڈالے گا، یہ عملی فیصلہ ہوگا۔ دلائل کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں
دنیا میں جن جن مسئلوں میں اختلاف کرتے تھے اللہ عملی فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہاں سے تیسرا شکوہ، کون بڑا ظالم ہے اس سے، ممن منع، جو روکتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر اللہ کے خالص نام کا تذکرہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں کہ جو خالص اللہ کے نام کے، یعنی اللہ کی توحید کے تذکرے سے لوگوں کو روک دے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجدیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اس اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا بول اونچا ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کے بول بولنے چاہیے۔ لیکن جو بندہ مسجد میں جو اللہ ہی کی ذات کے لیے بنائی جاتی ہے وہاں اللہ کی توحید بیان کرنے سے روکے، منع کرے، اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ ازلم، یہ سب سے بڑا ظالم جو مسجد میں اللہ کی توحید بیان کرنے میں رکاوٹ بنے۔ وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی میں کوشش کرے، یعنی اس کی آبادی کو بربادی میں بدلے۔ نظام مسجد کا چل رہا ہے، الحمدللہ، وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے، وقت پہ جمعہ ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، امن و سکون ہے، لیکن کوئی چودھر اپنی بناتے ہوئے وہ آ کر وہاں یہ سارا نظام روک دے، میری مرضی چلے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجد کو خراب کر رہا ہے، مسجد کے امن کے اندر بربادی ڈال رہا ہے۔ تو بھئی چودھر تو نے کرنی ہے تو گھر میں جا کر چودھر کر، یا اپنی برادری کے اندر جا کر دنیاوی معاملات میں چودھر بنا۔ گھر میں جس کو پوچھتا بھی کوئی نہ ہو وہ بھی مسجد میں آ کر چودھری بن جاتا ہے۔ تو ایسا بڑا ظالم، من اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو مسجدوں میں اللہ کا خالص نام سے مراد خالص توحید کے ذکر کو منع کرتا ہے اور اس میں خرابی ڈالتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے تو یہ چاہیے تھا کہ یہ داخل ہوتے خوف کی حالت میں۔ مسجد میں آتے تو عاجزی کے ساتھ آتے، یہ چودھری بن کے آتے ہیں، مچھن وٹ دے کے آندے نے مسجد۔ ہاں، تو یہاں پر کسی کی چودھر نہیں چلے گی، یہاں تو عاجزی کا مقام ہے اور عاجزی چلتی ہے مسجدوں میں۔ اولئک، ان لوگوں ظالموں کے لیے چاہیے کیا تھا؟ ما کان لهم ان يدخلوها، نہیں مناسب تھا ان کے لیے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے۔ تو جو بھی مسجدوں میں خرابی ڈالے گا، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے ذلت، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب تو اللہ کے لیے، اچھا تو شمال جنوب کسی اور کے لیے نہیں۔ تو عام طور پر مشرق مغرب کا نام لیا جاتا ہے، لیکن مراد سب سمتیں ہوتی ہیں، مراد ساری دنیا ہوتی ہے۔ مشرق و مغرب و شمال و جنوب و ساری کی ساری دنیا اللہ کی ملک میں، اللہ ہی سب کا مالک۔ تو اللہ جو چاہے اپنا حکم بھیجے، بندوں کو، چودھریوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں آ کر اپنی چودھر بنائیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ایمان والو، اگر کوئی اللہ کی مسجدیں سے تمہیں روکے
تو تم نے پھر بھی عبادت نہیں چھوڑنی، گھر میں بے شک کر لو۔ کیوں؟ مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کی ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں رکاوٹ ہو تو پھر بھی مسجد میں آؤ، نہ، پھر گھروں میں عبادت کر لو۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی منہ کرو گے، جہاں پر بھی عبادت کرو گے، اللہ کی ذات موجود ہے وہاں پر۔ اگر رکاوٹ نہ ہو تو پھر تو مسجد میں آؤ، باجماعت نماز پڑھو، لیکن اگر مسجد میں کوئی چودھری وہ اپنی چودر جمائے اور روکے تو تم کیا سمجھو گے؟ اچھا مسجد تے جانتے پابندی لگ گئی ہے تے ہن نماز بھی چھوڑ دئیے؟ نہ، ہاں، نماز نہیں چھوڑنی۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ پھیرو گے، جس رخ میں بیٹھ کر بھی عبادت کرو گے، اللہ کی ذات وہاں موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی بڑے وسیع علم والے ہیں، واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ چوتھا شکوہ اللہ نے کیا۔ یہ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ نے اپنی اولاد بنا لی۔ اتخذ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد مانتے تھے اللہ کی، وہ بھی اس طرح اولاد نہیں مانتے تھے کہ جس طرح ہماری اولاد ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اتخذ، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ تو بنانے کا مطلب کیا؟ کسی کو اپنی اولاد نہ ہو تو کسی دوسرے کا بیٹا لے کر اس کو بیٹا بنا لینا، پتریلا بنا لینا، متبنہ بنا لینا۔ تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پتریلے اور اپنے بیٹے بنا رکھے ہیں۔ اور بیٹے بنانے کا مطلب کیا؟ کہ جیسے کسی کا اپنا بیٹا نہ ہو تو دوسرے کا بیٹا پال کر پھر اس کو اپنا بیٹا پتریلا بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ میں جائیداد کا، مال کا مالک ہوں، تو میرے مرنے کے بعد میری کم از کم جائیداد کو سنبھالنے والا تو کوئی ہوگا نا۔ تو اپنی زندگی میں پھر اپنی جائیداد اس اپنے پتریلے کو دے دیتا ہے، اپنے اختیارات بھی اس کو سونپ دیتا ہے، یہ آج کے بعد تو جو کچھ مرضی آئے کر، اور میری ساری جائیداد کا تو مالک ہے۔ تو اسی طرح جیسے پتریلا بنا کر اس کو اختیارات دے دیے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں انہوں نے یہ نظریہ رکھا کہ اللہ نے بھی ان کو اپنا بیٹا بنا کر اس کو اپنے اختیارات سونپ دیے۔ بارشیں برسا تیری مرضی، اولاد کسی کو دے یا نہ دے تیری مرضی، عزت ذلت دے تیری مرضی، مال تھوڑا یا دے یا زیادہ دے یہ تقسیم تیری مرضی، یہ سارے اختیارات اس کو سونپ دیے۔ اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں اتخاذ ولد۔ کیا کہتے ہیں؟ اتخاذ ولد۔ تو چونکہ یہ سورت بقرہ ابتدا میں نے بتایا تھا سنام القرآن، یہ کیا ہے؟ پورے قرآن کی کوہان ہے، کوہان۔ ابھی دیکھ رہے ہو کتنا وقت لگ رہا ہے سورت بقرہ کے اوپر، کیوں؟ اس کے مضامین بہت زیادہ، پورے قرآن میں جو مختلف مضامین آئیں گے ان کو کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اشارتاً کنایتاً وہ اس میں اللہ نے بیان کی۔ یہ اتخاذ ولد کا مسئلہ 15 پارے سے شروع ہوگا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اور آگے سورت کاف شروع ہوگی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یتخذ ولم یجعل لہ عوجا، اور آگے اسی میں چل کر اتخاذ ولد کا۔ پھر آگے سورت مریم میں یہ اتخاذ ولد کا مسئلہ آئے گا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔
तकातु समावातु यतफत्तरन मिन फौकिहिन्ना वल मलाअ यतफत्तरन मिनहु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। इसी तरह इसी मरियम के दूसरे रकू में मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हाना। ईसा बिन मरियम को अल्लाह का बेटा कहते हो, वो तो मरियम का बेटा है। मा काना लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन, अल्लाह की शान के ये लायक ही नहीं है कि अल्लाह को किसी को बेटा बनाने की ज़रूरत पड़े और नायब बनाने की ज़रूरत पड़े। अल्लाह ने फरमाया नायब तो वो बनाते हैं, पुतरेले वो बनाते हैं जिन्हां उत्ते मौत आउणी होवे ते पिछे खतरा होवे मेरी जायदाद कौन संभाल सी। तो मैं अल्लाह पर तो मौत ही कोई नहीं। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, मेरी कुर्सी मजबूत है और वसी है पूरे जहान में, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आगे सूरत कौन सी, मुख्तलिफ सूरतों में आगे ये मसला चलता जाएगा इत्तिखाज़े वलद का। तो इत्तिखाज़े वलद का लफ्ज बतला रहा है कि वो क्या कहते थे, अल्लाह ने अपनी औलाद बना रखी है। ये नहीं आखते सन अल्लाह अपनी औलाद जम्मी है, अल्लाह दे विचों औलाद पैदा हुई है ना। इत्तखाज़ा, अल्लाह ने अपनी औलाद बनाई है। तो बनाने का मतलब क्या, जैसे हम किसी का बेटा उठाकर अपना बेटा बना लेते हैं, इसी तरह वो कहते थे अल्लाह ने भी अपने नबियों फकीरों को औलिया को अपनी औलाद बनाकर औलाद का दर्जा देकर अपना नायब बनाया, इख्तियारात का मालिक बनाया, खजानों का मालिक बना दिया, जो चाहो करो। तो फरमाया ये मुझे शिकवा है अपने बंदों पर, कहां मेरी जात और कहां बंदों को मैं अपना नायब और शरीक बना लूं। सुबहाना, सुबहाना, अल्लाह की जात पाक है शरीकों से, औलाद से। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, बल्कि उसी अल्लाह की मिल्क में है जो कुछ आसमानों ज़मीन में। पहला रद्द किया इत्तिखाज़े वलद का किस लफ्ज़ से, सुबहाना, अल्लाह की जात औलाद से पाक है। दूसरा रद्द किया बल लहू, लहू में लाम तमलीक का है, और लाम तमलीक का मतलब ये होगा कि आसमान और ज़मीन में जितनी मखलूक है, फरिश्ते हों, अम्बिया हों, औलिया हों, इंसान हों, जिन्नात हों, ये सब क्या है, अल्लाह के ममलूक। उसूल फ़िक़ह पढ़ी है ना, शाशी, नूरुल अनवार, उसामी, तौज़ी, तो उसमें एक मसला चलता है कि अगर अपने बेटे को, अपने गुलाम को कह दिया तू मेरा बेटा है, अपने गुलाम को कह दिया हादा इब्नी, तो आज़ाद हो जाएगा। क्यों, इब्नियत और मिल्कियत ये दोनों इकट्ठी, जो बेटा है ममलूक नहीं हो सकता, जो ममलूक है वो बेटा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अल्लाह की औलाद का दावा किया, वक़ाल इत्तख़ज़र रहमान वलदा। अल्लाह ने जवाब में फरमाया बल लहू, और ये तो मेरे ममलूक है, और जो ममलूक होता है वो बेटा हो सकता है, उसको तो बेटा कहोगे तो फौरन वो आज़ाद हो जाएगा। तो ये ममलूकियत चूंकि माहौल अरब में आम थी, गुलाम होते थे उस वक़्त में, तो उसके उस उर्फ और माहौल के एतबार से उनको मसला समझाया कि तुम्हारे जो ममलूक हैं, कभी उनको तुमने बेटा कहा है, अगर बेटा कह के देखो, बेटा कहोगे तो वो तो ममलूक ही नहीं रहेगा, वो तो आज़ाद हो जाएगा। और ये सारी मखलूक तो मेरी ममलूक है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़। पता नहीं कुछ समझ भी आई है कि कोई। असल में बाज़ बातें पुरानी हो जाती हैं पढ़ी, इत्थे तक कल दे सबक दा पता कोई नहीं होता, कित्थे छोड़िया सी कित्थों पढ़ना। ये है, किसी ने 2 साल हो गए, किसी ने 3 साल हो गए ये बात पढ़े हुए, किसी की ताज़ी पढ़ी हुई होगी।
کل لہ قانتون، یہ تیسرا رد ہے۔ کل لہ قانتون، سارے کے سارے اس کے عاجز مطیع فرما بردار۔ قانت کا معنی کیا؟ فرما بردار۔ تو اگر میری اولاد ہوتی تو بڑوں کی اولاد میں بھی نخرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب نخرہ ہوتا ہے تو وہ عاجزی تو نہ ہوتی، حالانکہ یہ سارے کے سارے میرے انبیاء اولیاء تو میرے، اگر میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا کے اختیارات دے دیے سارے کے سارے، تو اختیارات ملنے کے بعد پھر وہ اطاعت تو نہیں نہ رہتی، وہ تو کہتا ہے میں بھی کچھ بن گیا ہوں، میں بھی کچھ بن چکا ہوں اور اختیارات کا مالک ہوں، مجھے عاجزی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کل لہ قانتون، وہ تو سب کے سب میرے عاجز بندے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، چوتھا رد اس اتخاذ ولد کا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، تو وہ میری کیسے اولاد بن سکتی ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس وقت اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ صفت میری ہے، چلو تمہارے بقول تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اللہ نے اپنے اولاد بنا رکھے ہیں، اپنے نائب اور متصرف بنا رکھے ہیں، کیا ان میں سے کسی میں یہ طاقت ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جو چاہیں کر لیں؟ یہ تو میری صفت ہے، میں جس وقت جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ جن کو تم میرا نائب اور متصرف اور بیٹا کہتے ہو، ذرا ان کے اندر یہ صفت ثابت کر کے دکھاؤ کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے وہ بھی اسی طرح پورا مکمل کر سکے، اور اگر نہیں کر سکتے تو مان لو پھر اللہ کا کوئی بیٹا کوئی اولاد نہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية، پانچواں شکوہ، آخری پانچواں شکوہ۔ وقال الذين لا يعلمون، جو نہیں جانتے کچھ بھی، یہ مکہ کے مشرک مراد ہیں، چونکہ یہ امی تھے اس لیے ان کو لا یعلمون کہا گیا۔ یہ مکہ کے امی مشرک کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا بآیۃ، یا کوئی ہماری فرمائشی نشانی لے آ۔ او تأتینا بآیۃ، فرمائشی میں نے لفظ ایک بولا، کیوں بولا؟ او تأتینا بآیۃ کا لغوی معنی کرو تو اس کا معنی یہ ہوگا کوئی سی نشانی لے آ۔ تو حضور نے کوئی نشانی نہیں دکھلائی تھی ان کو، بڑی نشانیاں دکھلائی تھی، بڑی منہ مانگی کئی دفعہ نشانیاں دکھلائی تھی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ انہی کی منہ مانگی نشانی تھی نا، اور مختلف نشانیاں۔ تو پھر اوتاتینا بآیۃ کا معنی کیا؟ یہ جو ہم اب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نشانی دکھلا، یہ نشانی دکھلاؤ تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کوئی ان کے نوکر ہیں کہ یہ جو کہتے جائیں ہم پوری کرتے جائیں، اور یہ گدھے کی طرح سر ہلا کے کہیں نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے، نہیں دکھاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے؟ او تاتینا بآیۃ، ہماری فرمائشی یعنی ہماری مطلوبہ نشانی دکھلاؤ تب مان لیں گے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح یہ مطالبے کیے۔ مثل قولہم، اسی طرح ہر نبی سے ان کی قوموں نے مطلوبہ معجزات مانگے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان کے دل آپس میں مشابہ بن گئے، جس طرح ان کے دلوں میں کجی کا معنی ٹیڑھا پن،
نبیوں پر اعتراضات کرنے کا ایک مزاج جیسے ان کا بنا ہوا تھا، فرمایا ان کا بھی وہی مزاج بن چکا ہے، یہ بھی اسی طرح فرمائشی مطالبے کرتے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے فرمائشی مطالبے کرتے تھے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے کھول کھول کر اپنی نشانیاں بتلا دی ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو یقین کریں۔ کیا مطلب؟ فائدہ وہی اٹھائیں گے جو یقین کرنے۔ یہ ہم نے کوئی ایک نشانی نہیں دکھلائی، خود اللہ کا یہ قرآن بہت بڑی دلیل ہے۔ قد بینا الآیات، اس قرآن کے ہوتے ہوئے اور کون سی دلیل مانگتے ہو؟ اس قرآن آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، حسن دیکھو، چہرے کی نورانیت دیکھو، پھر آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھو۔ تو چلو اگر یہ مانگتے بھی تھے تو ہم نے آپ کو ان کی تمام دلیلوں کا مجموعہ بنا کے بھیج دیا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ان کی فرمائشی ساری کی ساری دلیلیں وہ الحمدللہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے تو ان کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ کسی اور دلیل کا مطالبہ کریں۔ آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، بالحق، اور مذہب بھی سچا دے کے بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے نا تو جائیں جہنم میں۔ اگر آپ جیسی دلیل دیکھنے کے باوجود، آپ جیسی شخصیت سامنے آنے کے باوجود بھی اگر یہ نہ مانے تو پھر جائیں جہنم میں۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، یہ مریں دفع ہو جائیں، ہم کوئی ان کے ایمان کے محتاج ہیں؟ یہ ایمان کے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ان کو بے قدری کا چسکا پڑ چکا ہے، قرآن کی بے قدری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری، مذہب اسلام کی بے قدری، معجزات کی بے قدری، ہر چیز کی بے قدری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں، دفع ہو جائیں، جائیں جہنم میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز ہرگز کبھی بھی یہ یہودی نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے پیچھے چل جائیں۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک یہ قطعاً آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرما دیجئے بے شک راہ تو اللہ کی ہے حقیقی راہ، اور وہ راہ کون سی؟ مذہب اسلام والی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس چیز کے جو آپ کے پاس علم آ چکا، علم وحی آنے کے باوجود آپ نے ان کو راضی رکھنا چاہا اور ان کے مذہب کے پیچھے چل پڑے، پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی آپ کو چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ آخر میں اس مضمون کو سمیٹا اور ایک نقلی دلیل علماء اہل کتاب سے بیان کی۔ نقلی دلیلوں میں سے ایک دلیل ابتدائی اصطلاحات میں نے بیان کی تھی، 7 دلیلیں ہوتی ہیں، 7 قسمیں نقلی دلیل کی، ان 7 قسموں میں سے ایک کبھی کبھی علماء اہل کتاب کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو تورات و انجیل کے عالم ہیں وہ مان چکے ہیں، تم بھی مان لو، وہ مان چکے ہیں تم بھی مان لو۔ الذین آتیناہم الکتاب، مراد اس سے علماء اہل کتاب ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ،
اور وہ اپنی اس کتاب تورات و انجیل کو تلاوت کرتے ہیں جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا. یہ تلا یتلو تلاوتاً مصدر ہوگا تو یہ معنی ہوگا جو میں نے کیا. وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے حق ہے پڑھنے کا. اور اگر یہ تلا یتلو تلون مصدر سے ہو تو تلون مصدر ہوگا تو اس وقت تلا یتلو کا معنی پیچھے آنا. پیچھے آنے کا مطلب اتباع کرنا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہاں تلا کا معنی تلاوت کرنا ہے نہیں، یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آ جاتا ہے. سورج غائب ہوتا ہے، چاند طلوع ہو جاتا ہے. اور کبھی پڑھا تھا آپ نے ایک مقدم اور ایک تالی ہوتا ہے. مقدم اور تو مقدم جزا بھی بولا جاتا ہے منطق کی زبان میں، اور تالی نہ، مقدم شرط کے اوپر اور تالی جزا کے اوپر بولا جاتا ہے. اور وہ تالی بھی تلا یتلو تلون سے ہے کیونکہ وہ شرط کے بعد میں آتی ہے جزا، اس لیے اس کو تالی کہتے ہیں. تو اگر یہ تلا یتلو تلون مصدر سے ہوگا تو پھر معنی کیا بنے گا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، یعنی ایسے عمل کرتے ہیں جیسے حق ہے اس پر عمل کرنے کا. حق کا تلاوت ہی حق ہے جیسے اس کے پیچھے چلنے کا اور عمل کرنے کا، اس طریقے سے وہ پیچھے چلتے ہیں. تو ان علماء اہل کتاب سے پوچھو یہ قرآن برحق ہے یا نہیں، تو وہ یہی کہیں گے برحق ہے. تو میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اولئک یؤمنون بہ. اولئک، یہ اب ہی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، یہ ہی ضمیر اس الکتاب کی طرف نہیں ڈالنی. وہ تو یتلونہ ہو گیا، اپنی کتاب کی اتباع کرتے ہیں، اپنی کتاب تورات و انجیل کی تلاوت کرتے ہیں. اور جو علماء حق اہل کتاب کے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہ بھی قرآن کے حق ہونے کو مان چکے ہیں. تو جب وہ قرآن کی حقانیت کو مان چکے ہیں، اے مکہ کے بدوو تم بھی مان لو یہ قرآن برحق ہے، یہ من گڑت نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی گھاٹے میں پڑے ہوئے. اور خسارے سے مراد یہاں ہلاکت، جو اس کے ساتھ کفر کرے گا ہلاک ہو جائے گا دنیا آخرت میں. اب مضمون کو سمیٹا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ ہم نے ساری لمبی تفصیل بیان کر دی. او تمہارے باپ دادوں پر 8 انعام ذکر کیے، 2 سزائیں ذکر کی، پھر ان کی 3 خواستوں کا ذکر کیا، پھر موجودہ دور کے یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر کیا، پھر ان کے اسلاف کے 2 شرارتیں ذکر کی، فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. بعض انبیاء کی تکذیب کی، بعضوں کو قتل کر دیا. پھر ان کے شبہات مختلف، وہ ان کا جواب. یہ ساری لمبی تفصیل ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ سارا میرا انعام ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ مکمل تفصیل کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد اور تمہارا بھی تذکرہ جو ہم نے ذکر کیا، یہ میری نعمتیں ہیں. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی لا یقبل منہا عدل، کوئی فدیہ، کوئی رشوت وصول کی جائے گی. ولا تنفع شفاعت، نہ کوئی ناجائز شفاعت قبول ہوگی. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی زبردستی کسی مجرم کو چھڑایا جا سکے گا. یہاں تک نصف اول کا نصف اول، سورت کے نصف اول کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. تو یہ نصف اول ختم ہوا جس میں مسئلہ توحید اور توحید کے سامنے رکاوٹ بننے والے یہودیوں کا مکمل تذکرہ تھا.
اب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے مسئلہ رسالت دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ پانی وانی پیا اور وقفہ کر لو۔ سبحان ربک رب العزت، سلام علیکم۔